کان میں اذان دینا اور بائیں کان میں اقامت کہنا کہتا ہے کافی علماء میں کانفلکٹ. دیکھیے اگر آپ پڑھیں گے ترمذی کی حدیث نمبر 1514 میں، جہاں پر ابو رافع کی حدیث ہے، جہاں پر انہوں نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب حضرت حسن ابن علی پیدا ہوئے تھے تو ان کے کان میں اذان دیتی نہ. یہاں پر کافی کویشچنس وغیرہ اٹھائے گئے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ حدیث ہے، اگر امام ترمذی کے اکارڈنگ ٹو ہم دس حدیث صحیح، پر اکارڈنگ ٹو شیخ البانی انہوں نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا. اب بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث ہے. اب کچھ علماء یہ بھی ہے کہ وی آر unable to find this hadith in Sahih Bukhari in Sahih Muslim but only available in Tirmidhi. So part of the Tirmidhi میں یہ حدیث ہے جہاں پہ حدیث نمبر 1514 میں ہے، ابو رافع کی حدیث ہے. انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے کان میں اذان دی تھی. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کانفلکٹ ہے کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ وی شوڈ ایکسیپٹ اٹ اور وی شوڈ ناٹ ایکسیپٹ اٹ. اب کویشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ ایک حدیث ہے، اب کوئی اور حدیث کسی بھی کتاب میں یہ موجود نہیں ہے، کین وی ریجیکٹ اٹ اور کین وی ایکسیپٹ اٹ. یہاں پر ایک اختلاف ہے بٹوین مینی اسکالرس. تو کرنا کیا چاہیے؟ تو میرے خیال میں جہاں پر میرا اوپینین ہے، اس کو ٹوٹل ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. You should not be rejecting it totally as it is related to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and give the adhan. But the problem is that کہ another جو علماء ہے وہ کہتے ہیں کہ this is not available in the Bukhari and this is not available in Sahih Muslim and other hadith books except the one in Tirmidhi. اور امام ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. According to him this is a صحیح حدیث. کچھ علماء انہوں نے اس کو ضعیف کر دیا. کچھ لوگوں نے ان کو کہا کہ the chain is broken except it says the hadith is by ابو رافع کی طرف سے حدیث ہے. اب اندر کویشچن یہ آتا ہے کہ کان میں جو نیو بورن بچہ آتا ہے اس کے کان میں اذان دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. اب یہاں پر بھی سوال کے اوپر اور دوسرے سوال ہوتے ہیں. کان میں اذان جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس ایک ہی حدیث ہے اور دوسرے علماء وغیرہ نے اس کو ضعیف کہا ہے. کچھ علماء وہ بھی لوگ انسان ہیں، دے کین بی رانگ، دے کین ڈو رانگ. ہو سکتا ہے کہ حدیث میں بھی کچھ کانفلکٹ وغیرہ ہے، اس کی چینج آف نریشن میں بھی کانفلکٹ ہو، بٹ دیر از اونلی ون حدیث. بٹ کین وی ریجیکٹ اٹ؟ وی کی ناٹ ٹوٹلی ریجیکٹ اٹ. ہم اس کو ٹوٹل ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کو یہ بھی چیز نہیں مانا جا سکتا کہ یہ بدعت ہے. اس کو بدعت بھی نہیں کہنا چاہیے بیکاز اٹ از ہیز سم گڈ پوائنٹس. لیکن اب کویشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن میں اذان، اب میرے خیال میں جہاں تک میرا اوپینین ہے، کان میں اذان should not be considered as the real part of sunnah. لیکن اگر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کان میں اذان دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، بٹ ایز اے گڈ عمل کہ جو بچہ دنیا میں پیدا ہوا اس کے کان میں اذان دینی چاہیے، اچھی بات ہے، اٹس اے ویری گڈ عمل. بٹ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو اذان کے ساتھ جوڑ کے رکھیں. فار ایگزامپل اگر بچہ پیدا ہوا اس کے کان میں اذان دیں. اب اقامت کی تو بالکل بھی ایک پروون نہیں ہے، دس از آؤٹ. لیکن ایک حدیث موجود ہے جس میں ایک بتایا گیا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. لیکن اقامہ دینا، یہ کرنا، دس از ناٹ ایون مینشن اینی ویئر. اب دوسری بات یہ ہے کہ ناٹ ایون دا اذان. اگر کوئی بچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بچے کے کان میں ایک تو اذان دیں، ٹھیک ہے، اذان دیں. اذان کے علاوہ اس کے کان میں اور بھی کچھ قرآنی چیز ڈالیں. ٹھیک ہے، ہوتا یہ کہ جب بچے کے کان میں یہ چیز ڈالتی ہیں کہ نیچرلی اس کے اندر ایک آپ جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ اللہ کا نام جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ از اے گریٹ، اونلی اللہ از اے گریٹ، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. کہ کان میں کا جان دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، ایک اچھی چیز اس کے کان میں جاتی ہے. جو پہلی چیز وہ دنیا میں آ کے سنتا ہے وہ ہے اذان. دینی چاہیے، اچھی بات ہے، اٹس اوکے. لیکن بیسڈ آن حدیث اس کو یہ سمجھنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. کیپ دیٹ پوائنٹ ایز این آپشنل. اس کو آپشنل میں نے اس لیے کہا ہے کیونکہ یہاں پر دو گروپس ہیں. ایک کہتا ہے کہ ضعیف ہے، ایک کہتا ہے کہ بدعت ہے، اور ایک کہتا ہے کہ دس از ضعیف ہے. اور کچھ علماء کہتے ہیں دس از ٹوٹلی ریجیکٹڈ ایز اٹ از ناٹ مینشن ان دا بخاری اور دا صحیح ان دا صحیح مسلم. سو وی کین ناٹ ٹوٹلی ریجیکٹڈ ایدر. ہم اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ نہیں کر سکتے بیکاز دیر از اے ویری کلیئر گڈ پوائنٹس ان دا حدیث کے جہاں پہ ابو رافع نے یہ فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جنہوں نے حضرت حسن ابن علی کے کان میں اذان دی. ٹھیک ہے،
So we cannot totally reject it. تو دینا اچھی بات ہے, but not restricted ourselves only to azan, but rather ان کے سامنے کوئی سورۃ فاتحہ لگائیں یا سورۃ بقرہ لگائیں یا اور کچھ بھی ان کے کان کے پاس لگائیں, تاکہ وہ جو جو بورن ہوتے ہیں ان کے کان میں جو پہلی چیز دنیا میں جا رہی ہے وہ ہے اللہ کا نام جا رہا ہے. سو بیسڈ آن دس انٹینشنس تو آپ اس کو دے سکتے ہیں ایز این آپشنل, پر اذان کے علاوہ اور کچھ بھی اعمال وغیرہ کر سکتے ہیں.